سے کتنا پیار کرتا ہے، اور پھر اسلام کے ماننے والوں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اس کے حقوق ادا کریں۔ ایک وقت تھا جب اسلام پردیسی تھا، پھر اسلام کو اتنی امارت ملی، اسلام اتنا امیر ہو گیا کہ میرے آقا علیہ السلام کے امتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑے بغیر بھی جنگیں جیت جایا کرتے تھے، بغیر تلوار چلائے ملک فتح کر لیا کرتے تھے۔ لیکن آج پھر اسلام غریب ہو گیا ہے، آج پھر ہم نے اپنے گھروں سے اسلام کو نکال دیا ہے۔ موضوع چونکہ فکر آخرت ہے تو فکر آخرت تبھی ہے جب ہم اسلام سے پیار کرنے والے بن جائیں، اپنے گھر اپنے دین کو دیں، اپنا دل اپنے دین کو دیں۔ شام کا وقت ہوتا ہے، تین دروازے پہ دستک دیتا ہے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، تم ہمارے گھر میں نہیں آ سکتے، تم ہمارے گھر کیسے رہو گے؟ ہمارا تو کاروبار بھی سودی ہے، ہمارے گھر تو ہمارے بچے نماز بھی نہیں پڑھتے، یہاں تو دن رات گانے چلتے ہیں، دین پھر جو تم آخر شب بیزار ہو کے نکل جاؤ گے، ابھی کوئی اور گھر تلاش کر لو۔ اقبال نے کہا تھا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ارے اسلام اتنا عظیم ہے اور یہ اتنی قربانیاں لے کے پہنچا ہے، یہ اسلام وہ ہے کہ جو حضرت امیر حمزہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے کلیجے کی قربانی لے کے پہنچا ہے، یہ وہ اسلام ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں کٹوا کے یہاں پہنچا ہے، یہ وہ اسلام ہے کہ جس نے حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کا خون پی کر یہاں تک پہنچا ہے۔ لیکن آج پھر بھی ہمارے گھر اس کے لیے نہیں کھلتے، جب یہ دروازے پہ دستک دیتا ہے ہم زبان سے نہیں، ہمارا عمل کہتا ہے نہیں کہیں اور چلے جاؤ، تو اور دین کہاں جائے گا؟ وہ ہندو کے دروازے پہ تو جاتا ہی نہیں ہے، وہ یہودی کا دروازہ تو کھٹکھٹاتا ہی نہیں ہے، وہ عیسائی کے دروازے پہ تو جاتا ہی نہیں ہے، وہ تو آتا ہے اسلام کے ماننے والے کے پاس کہ تو کیا مجھے دے گا؟ دیکھ میں نے تجھے اتنا دیا، دنیا کا کوئی اور مذہب ہو، کوئی بھی مذہب ہو، دروازہ کسی رستے میں سے کوئی کانٹا اٹھا دو، کوئی ٹھوکر لگنے والی چیز اٹھا دو، تمہیں کوئی اور مذہب کچھ نہیں دے گا۔ اسلام ایسا ہے جو ایک کانٹا اٹھانے میں بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر دنیا کے ہر مذہب میں جب بندہ مر جاتا ہے اس کو ٹھکانے ضرور لگایا جاتا ہے، یا جلاتے ہیں یا دفناتے ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی اجر نہیں دیتے۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جب بندہ مر جائے اس کی چارپائی کو بٹھا کے چلو، جو اس کی چارپائی کو کندھا دے کے 40 قدم چلے گا اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ اتنا کچھ نوازے اور پھر اس کے باوجود ہم اسلام کو کچھ نہ دیں تو یہ ہماری دین سے کتنی دوری ہے۔ اسلام ہمیں اتنا نوازتا ہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کو غسل دینے سے بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو بندہ اسے غسل دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے اپنے گناہ جھڑتے جاتے ہیں، ادھر وہ اس پہ پانی ڈال رہا ہوتا ہے، گناہ اس کے اپنے مٹتے جاتے ہیں۔ اور آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر دیکھیں تو ہم اس لحاظ سے اچھے ہیں کہ ہم مردہ کو کندھا دیتے ہیں، لیکن ایک غریب تھا اس نے کسی امیر کے دروازے پہ جا کے دستک دی، امیر باہر نکلا تو کہا کہ اگر میں یہاں پر مر جاؤں تو تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ اگر تم میرے دروازے پہ مر گئے تو میں تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن دوں گا اور تمہیں دفنا دوں گا۔ اس نے کہا تو مجھے مرے ہوئے کو کفن دے گا، اللہ کی قسم آج میرے پاس کپڑے نہیں، آج ہی مجھے کپڑے دے دے۔ اس نے کہا کیا آج تو اتنا پریشان ہے؟ اس نے کہا ہاں اتنا پریشان ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کے معاشرے والے کہتے ہیں کہ مرے ہوئے کے قریب جانا ہے، زندہ کے قریب نہیں جانا، مرے ہوئے کو گراتے رہتے ہیں، جب گر جاتا ہے پھر اٹھا کے کندھوں پہ رکھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تو اس کی دلیل کو مجھے دے۔ اس نے کہا دلیل کو چھوڑ، خود اپنی عقل سے سوچ کہ جب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مرے ہوئے کو جنازہ گاہ کی طرف لے جاتے ہوئے کندھا دیتا ہے اللہ اس کے 40 گناہ معاف کرتا ہے، تو جو مرے ہوئے کو کندھا دے اللہ اتنا نوازتا ہے، جو زندہ کو کندھا دے اللہ اسے کتنا نوازے گا۔ جو مرے ہوئے کو اسلام نواز دیتا ہے تو اگر زندہ کو کندھا دے تو اسے کتنا نوازے گا۔ لیکن آج یہاں پر ہم جو ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس مرے ہوئے کے قریب جانا چاہیے، زندہ کے قریب نہیں جانا چاہیے، حالانکہ اسلام اس بات سے درس دیتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، پیار کے ساتھ پیش آئیں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، اسلام کی قدر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔